إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل يوم لا ينفع مال وبنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حضرات، تمام قسم تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ کے لیے ہے جس اللہ کی بندگی ہمارے زندگی کا مقصد ہے. اسی اللہ کے لیے تمام قسم کی تعریف ہے جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، جو بے اولادوں کو اولاد دینے والا ہے، جو بندہ نواز ہے، غریب نواز ہے. اس اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. درخت سے جھڑتے ہوئے پتوں کا علم اس رب العالمین کو ہے. اب میں کیا بولنے جا رہا ہوں اس رب العالمین کے علم میں ہے. اس رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. لاکھوں کروڑوں درود نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کی محنتوں کے نتیجے آج اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے. ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کے خطبے میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے دل کی صفائی. دیکھ لیجئے، انسان جب اس کے لباس پر کوئی داغ آ جاتا ہے، دھبا آ جاتا ہے کپڑوں پر، تو وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس داغ کو نکالے کپڑوں سے، اور پوری مکمل کوشش وہ کرتا ہے. اور جب تک وہ دھبا جاتا نہیں، بسا اوقات اس کو پہننا پسند بھی نہیں کرتا. کیوں؟ میرے کپڑوں پہ داغ ہے، دھبا ہے، اس لیے مجھے پسند نہیں ہے. اسی طرح ہمارے چہرے پر کوئی داغ آ جائے، دھبا آ جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ اس چہرے پر سے داغ کو کیسے میں نکالوں. یہاں پر علاج کراتا ہے کاپرے میں. اگر یہاں پر اس کا علاج نہیں ہوتا تو کوئی اور ڈاکٹر کے جاتا ہے انسان. وہاں پر بھی نہیں ہوتا تو تیسری جگہ جاتا ہے. بہرحال اپنے چہرے سے اس داغ کو، اس دھبے کو نکالتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اس داغ کا کیا خیال جو ہمارے دلوں میں ہے. جو ہمارے دلوں میں جو داغ آ گیا ہے اس کی فکر ہمیں نہیں ہے. لباس کی صفائی اچھی بات ہے، چہرے کو صاف رکھنا اچھی بات ہے، لیکن چہرے سے زیادہ صاف رکھنا، چہرے سے زیادہ ضروری، لباس سے زیادہ ضروری اپنے دل کو ہم صاف رکھیں. ہمارے رب کی نظر ہمارے دل پر پڑے، ہمارے دل میں
حسد ہے کس کے تعلق سے؟ ہمارے بھائی کے تعلق سے۔ میرے رب کی نظر ہمارے دل پر پڑے، ہمارے دلوں میں شرک کیا ہے پل رہا ہے، ہمارے رب کی نظر ہمارے دلوں پر پڑے، بدعات ہمارے دلوں میں ہے، بغض ہمارے دلوں میں ہے، حسد ہمارے دلوں میں ہے، کیا اللہ کو ایسے دل پسند آئیں گے؟ میرے بھائی، ایسے دل اللہ کو پسند نہیں آتے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال وبنون، کل قیامت کا دن ہوگا، نہ انسان کا مال کام آئے گا، نہ اس کی اولاد کام آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ نے جسے اطمینان بخش دل دیا ہے، جسے قلب سلیم عطا کیا ہے، ویسے لوگ کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، دل کی صفائی یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھ لیجیے اتنی ضروری ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن، جمعرات کے دن۔ کوئی گناہ کرتا ہے، اگر وہ شرک نہیں کرتا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور کوئی جو بھی نیک اعمال ہمارے ہوتے ہیں ان 2 دنوں میں نیک اعمال کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن 2 شخص ایسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان کے اعمال کو ہولڈ میں رکھ دو، ان کو ابھی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، ان کی نیکیوں کو روک دو۔ ان کی نمازیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، اللہ کہتا ہے ان 2 آدمیوں کے اعمال کو ہولڈ میں رکھ دو، جن کے دلوں میں حسد ہے، جن کے دلوں میں کینہ ہے، جن کے دلوں میں کپٹ ہے، کبر ہے، غرور ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے ان دونوں کے اعمال کو ہولڈ میں رکھ دو، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ دونوں اپنی اصلاح نہ کر لے، یہ نفرت کو جب تک یہ دونوں محبت میں نہیں بدلیں گے اس وقت تک ان کے اعمال کو ہم قبول نہیں کریں گے، ان کے نیکیوں کو ہولڈ میں رکھ دو۔ اور اگر کوئی نہیں مل لیتے، اپنی اصلاح نہیں کر لیتے، نفرت کو محبت میں نہیں بدلتے، اگر قیامت آ گئی تو جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہے، ہم نے نمازیں جو پڑھی، صدقہ جو ہم نے کیا، ماں باپ کی خدمت ہم نے کی، یہ تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اگر ہم موت سے پہلے نہ مل لے، توبہ نہ کر لے۔ تو دیکھ لیجیے اس حدیث سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ دل کی صفائی کتنی ضروری ہے۔ اگر قیامت آ گئی، ایسی حالت میں موت ہو گئی، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہماری نمازیں بیکار ہو جائیں گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، بہت ضروری ہے دل کی اصلاح، دل کو صاف کریں، دل کو پاک کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ آتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور ایک صحابی رسول آئے، پوچھنے لگے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال یہ ہے اللہ کس بندے کو زیادہ محبت کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک کون محبوب بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان کا سچا ہو، جس کا دل صاف ہو، اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے۔ جس کی زبان سچی ہو، جس کا دل صاف ہو، نہ کینہ ہو، نہ غرور ہو، نہ تکبر ہو، بلکہ دل صاف ہو، تو اللہ ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارا دل صاف ہو گیا، رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور محترم حضرات، دل کو صاف رکھنا، دل کو پاک رکھنا، یہ سچے مومنوں کا شیوا ہے، یہ پکے مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان صحابہ کا نقشہ کھینچا۔ صحابہ اکرام 2 کیٹیگریز کے ہیں، ایک پہلے جو ایمان لائے اور ان کی وفات ہو گئی، اور دوسرے صحابہ جو بعد میں ایمان لائے۔ بعد میں جو ایمان لائے وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے، جو پہلے ایمان لائے اور چلے گئے ہم کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی تو معاف کر دے، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں، ان کے دلوں میں غل نہ رکھ، کوئی نفرت نہ رکھ۔ یہ صحابہ دعا کر رہے ہیں اور کہا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس آیت پر غور کیجئے، ان لوگوں کو اللہ نے اس آیت میں ایمان والا کہا،
جو زندہ تو زندہ مردوں سے بھی نفرت نہیں کرتے ان کو ایمان والا کہا، جو زندوں سے نفرت کر رہے ہیں کیا ایسے لوگوں کا ایمان کامل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل صاف نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دل کی یہ بیماری ایسی خطرناک چیز ہے، اگر کسی کے بارے میں جنت کا فیصلہ بھی ہو گیا ہو تو اللہ ان کو کیا ہے جنت میں ایسے ہی نہیں ڈالے گا، بلکہ اللہ دلوں کو صاف کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اللہ جنتیوں کو جنت کے دروازے پر روک دے گا اور روک کر ان کے دل کو صاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو دیکھیے پتہ چلا اگر دل صاف نہیں ہے تو جنت میں بھی نہیں جاتا انسان، دل کی صفائی کے بعد ہی اس کو جنت میں داخل کرا جائے گا۔ اگر مان لیجئے، فرض کیجئے، اگر مان بھی لے کسی کے اندر حسد ہے، اللہ اس کے اعمال کو قبول کر لیا، اگر وہ جنت میں گیا تو وہ جنت میں جا کر بھی حسد کرنے لگے گا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرے گا۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں حسد بذات خود اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ جنت میں عذاب نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ جنت میں جانے سے پہلے اس عذاب کو، اس حسد کو نکال کر جنت میں کیا ہے لوگوں کو داخل کرے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ حسد بہت بری چیز ہے۔ اگر کوئی انسان حسد میں پل رہا ہے، اپنے بھائیوں کے تعلق سے نفرت کو دل میں پال رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ سوچیں کہ اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، اسی لیے اس کے دل میں حسد ہے۔ لہٰذا دل کو صاف رکھیں، حسد کو نکالیں۔ اب یہ دل کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دل کی صفائی اسی لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دل کی صفائی کے ساتھ زندگی گزارے۔ پیارے نبی کے پیارے صحابہ اسی دل کی صفائی کو لے کر اپنی کیا ہے زندگی کو انہوں نے گزارا ہے۔ جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہی جنت کے راستے پر ہے، جو ان کے راستے پر نہیں چلے گا، دل کو صاف نہیں کرے گا تو وہ جنت کے راستے پر نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی انسان اگر کیا ہے اگر دل کو صاف کرتا ہے تو یاد رکھ لیجئے اس کو ایک صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ جیسا کہ قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جنگ میں جا رہے ہیں مسلمان، لہٰذا مسلمانوں کی کیا ہے مدد کرو، لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، غریب ہے مسلمان، فصلیں کٹ چکی، گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، ویسی حالت میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اب تم مسلمانوں کی مدد کرو۔ سامان اللہ کی راہ میں خزانے لٹانے والے لٹا رہی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے گھر کا سامان لے کر آئے۔ صحابہ بہت کچھ لا رہے ہیں، ایک صحابی رسول گئے، کچھ نہیں تھا، دن بھر رات بھر محنت کی، محنت کرنے کے بعد کھجور کی پوٹلی ملی، مزدوری میں کچھ کھجوریں ملی، آ کر دیکھا، محنت کی، محنت کرنے کے بعد مزدوری لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو، لہٰذا وہ محنت کر کے مزدوری کے کچھ کھجوریں جو ملی تھی وہ لائے پیارے نبی کی خدمت میں دینے کے لیے، اور دیکھا، دیکھتے ہی وہ پریشان ہو گئے۔ نبی کا اعلان ہوا خزانے لٹانے والے خزانے لٹا رہے ہیں، کوئی گھر کا آدھا سامان لایا، کوئی گھر کا پورا سامان لایا، ان کو غیرت آ گئی، شرم آ گئی کہ یہ معمولی سے چھوٹی کھجوریں ہیں، تھوڑے کھجور آئے ہیں، لہٰذا ان کی کیا قدر ہو گئی ہوں گی، لہٰذا وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، چھپانے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں تم چھپا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے اعلان کیا اور میں نے محنت کی، کچھ کھجوریں ملی، لیکن آ کر دیکھتا ہوں آپ کے اعلان پر خزانے لٹانے والے خزانے لٹا رہے ہیں، مجھے غیرت آ گئی کہ ان کے سامنے میری چند کھجوروں کی کیا قدر ہوگی، لہٰذا میں شرما رہا ہوں دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے احترام سے لے کر تمام سامان کے اوپر ان کھجوروں کو رکھا، اور دیکھ لیجئے پھر یہ تمام ماجرا قیس رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ قیس رضی اللہ عنہ گھر جا کر دروازہ بند کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتے ہیں، اے اللہ وہاں خزانے لٹانے والے خزانے لٹا رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، اے اللہ میرے پاس مزدوری کرنے کے لیے طاقت بھی نہیں، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، اے اللہ بس میں یہ صدقہ کرتا ہوں، اے اللہ آج تک جتنے لوگوں نے بھی مجھے ستایا، جتنے بھی لوگوں نے مجھے دکھ دیا، درد دیا، زخم دیا، اے اللہ تجھ کو گواہ بناتا ہوں، تجھ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اے اللہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ قیس رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنا صدقہ پیش کر رہے ہیں، کیا صدقہ؟ میں نے سب کو معاف کر دیا، اے اللہ اس کو قبول کر لیں۔
صبح ہوتی ہے فجر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں، کہاں ہے وہ اللہ کا نیک بندہ جو رات کی ٹھنڈک میں، رات کی ٹھنڈی ہواؤں میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا تھا۔ قیس رضی اللہ عنہ کو دیکھا، قیس رضی اللہ عنہ اٹھے، ان کی آنکھیں کیا ہے پھل گئی تھی رو رو کر۔ دیکھ لیجیے حضرات، ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دل کا صدقہ دیا، دل کی صفائی کا صدقہ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے قیس رضی اللہ عنہ تم خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہارے صدقے کو قبول کیا، اور اس اعلان پر جو سب سے پہلے جو صدقہ لا کر دیا تھا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جو مال لایا تھا، جو سب سے پہلا صدقہ کیا، ان پہلے لانے والوں کے برابر اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے دل کی صفائی، یہ ہے دل کو پاک رکھنا۔ اگر کوئی انسان سچے دل سے دل کی صفائی کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تو ایک صدقے کے برابر اس کو کیا ہے نیکیاں ملتی ہے۔ تو دیکھ لیجیے حضرات، ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیروں کو بھی معاف کیا کرتے تھے۔ مشہور حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں لیٹے ہوئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد میں آپ کو بہت تکلیف پہنچی، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کی پیشانی کو پھوڑ دیا گیا، خون بہہ رہا تھا، کیا اس سے زیادہ تکلیف والا دن کبھی آپ کی زندگی میں آیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی سن، اس سے زیادہ تکلیف مجھے طائف کے دن ہوا۔ طائف والوں کے پاس بڑی امید لے کر گیا میں، توحید کا پیغام لے کر، لیکن وہاں کے لوگوں نے بدمعاش بچوں کو میرے پیچھے حوالے کر دیا اور وہ مجھے پتھروں سے مارنے لگے، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، میرے نبی کے جوتوں میں وہ خون جم گیا۔ اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے، آسمان سے فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے، نبی حکم دیجئے، ان بدماشوں کو ان پہاڑوں کے بیچ میں رگڑ دیا جائے گا، مسل دیا جائے گا، آپ حکم دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے آنے والی نسل ایمان لائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہاں ہم میں سے ہر ایک کو کسی نے کوئی نہ کوئی ستایا ہوگا، ہمیں ڈرایا ہوگا، زخم دیے ہوں گے، ڈرانے والے ڈرائے ہوں گے، تکلیف دینے والے تکلیف دیے ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے حوالے فیصلے کیجیے، اللہ کے حوالے فیصلہ کیجیے۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اللہ کے حوالے فیصلہ کرتا ہوں، میں انہیں بد دعا نہیں دوں گا، نہ تمہیں انہیں بیچ پہاڑوں میں مسلنے کا حکم دوں گا، بلکہ میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ لہٰذا نبی کی زندگی مجھے اور آپ کو یہ سبق سکھاتی ہے، یہ سبق پڑھاتی ہے کہ ہم اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کریں تب بھی ہم ان کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی یہ سبق سکھاتی ہے، رب کے حوالے فیصلے چھوڑ دیں۔ ہم کیا بدلا لیں گے؟ ہمارے پاس کیا طاقت ہے؟ رب العالمین سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے بہترین بدلہ لینے والا رب العالمین ہے۔ لہٰذا کوئی دکھ دے، تکلیف دے، رب کے حوالے فیصلوں کو کیجیے۔ اور میرے بھائی اور دوستوں، دیکھ لیجیے، اس معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمیں آ کر ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں، بھسلاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے دلوں میں نفرت آئے۔ ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا۔ دیکھ لیجیے، وہب بن منبہ رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث، حدیث کا درس دینے والے بہت بڑے محدث تھے، درس دے رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا، فلاں چورستے پر آپ کی ایک آدمی آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ خاموش رہے اور اتنے میں کہا کہ تم کیا ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کو غصہ کر کے کہا، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ فلاں آدمی نے برائی بیان کی، وہ آیا، اور وہ آتے ہی وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے احترام کے ساتھ اس کو بٹھایا۔ سب لوگ درس ہونے کے بعد پوچھنے لگے، ماجرا کیا ہے؟ جو آپ کے سامنے شکایت کی، اس کی خبر دی کہ یہ برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ نے اس کو عزت کے ساتھ بٹھا دیا، اور جو غصہ کر رہا تھا، آپ کی برائی کر رہا تھا، اس کو عزت کے ساتھ آپ نے بٹھا لیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پیٹھ پیچھے میرے برائی کر رہا تھا، کرنے دینا تھا، مجھے علم نہیں تھا، وہ چورستے پر کھڑ کر مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، مجھے علم بھی نہیں تھا، اور شیطان یہ چاہ رہا تھا
کہ اس کا علم جو برائی کر رہا ہے وہ بات مجھے معلوم ہو اور پھر میرے دل میں اس کے لیے نفرت آئے۔ یہ شیطان چاہ رہا تھا اور شیطان یہ پیغام نہیں لا سکا، شیطان کے مددگار بن کے تم میرے پاس اس کا پیغام لائے، اس لیے میں نے تم کو ہکال دیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایسے اسلاف تھے، برائی سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی آ کر چغلی کر دیا، برائی بیان کر دیا، خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، خوش ہو کر اس کے خلاف بغاوت کرنے لگتے ہیں، سالوں سال لڑنے لگتے ہیں، سالوں سال جھگڑا کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو اپنے سگے باپ سے بیٹا نفرت کر رہا ہے۔ کئی باپوں کو ہم نے دیکھا ہے جو قسم کھا چکے ہیں، میں مر بھی گیا تو میرا بیٹا میری جنازے میں نہیں آنا۔ یہ باپ بیٹے کے رشتے میں آج ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ ماں قسم کھا چکی ہے، کہہ رہی ہے میں مر بھی گئی تو میرا چہرہ دیکھنے کے لیے میرا بیٹا نہیں آنا۔ میرے بھائی اور دوستو، دیکھ لیجیے، یہ ہمارے دلوں کی حالت ہے، یہ ہمارے دلوں کی حالت ہے۔ کئی بھائیوں کے دروازے اپنی بہنوں کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ بہنیں آنا چاہتی ہیں بھائیوں سے ملنے کے لیے، لیکن بھائی اپنے دروازوں کو بند رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ ہمارے تعلق سے ہمارے دلوں میں جو کینہ ہے، کپٹ ہے، تکبر ہے، حسد ہے ایک دوسرے کے تعلق سے، اللہ اس کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کو پاک رکھیں۔ دیکھ لیجئے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز سے کہ آپ کا سپاہی، اس کے اندر یہ برائی ہے۔ محفل جمی تو اتنے کے محفل جمنے کے بعد جو چغلی کیا تھا اس کو بلایا گیا اور کہا تم نے میرے سپاہی کے بارے میں کہا، اگر اس کے اندر یہ خرابی ہے تو تم نے چغلی کی، اگر اس کے اندر یہ خرابی نہیں ہے تو تم نے الزام لگایا۔ اب اس بھری محفل میں بولو، اب میں تمہیں چغلی کی تمہیں سزا دوں یا پھر میں تمہیں الزام لگانے کی سزا دوں۔ کہنے لگا اے بادشاہ، مجھے آپ معاف کر دیجئے، میں نہ چغلی کروں گا، نہ کسی کو الزام لگاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا۔ ایسے ہمارے اسلاف تھے۔ لہٰذا یہ شیطان راستے کیا ہے، ہمارے اس راستے سے ہمارے دلوں میں نفرت ڈالتا ہے۔ لہٰذا کوئی آ کر برائی بھی بیان کرے تو جلد بازی نہ کریں، اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ سبق کیا ہے، ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، دیکھ لیجئے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو آسان کام ہے، دل کو صاف رکھ لیں۔ دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز ہے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ، ایک جنتی آنے والا ہے، اگر اس جنتی کو دیکھنا ہے تو تم دیکھ لو۔ سب صحابہ کی نظر مسجد کے دروازے پر ہے کہ کون جنتی ہے جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ کون آتا ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دوسرا دن ہوتا ہے، پھر پیارے نبی کا اعلان ہوتا ہے، لوگوں جنتی آنے والا ہے، جنتی کو دیکھ لو۔ سب کی نظر دروازے پر، جنتی کون؟ سعد رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ تیسرا دن ہوتا ہے، پیارے نبی کا پھر اعلان، لوگوں جنتی آ رہا ہے، آنے والا ہے، جس کی بھی خواہش ہو جنتی دیکھنے کی دیکھ لیں۔ نظریں دروازے پر ہے مسجد کے، کون؟ سعد رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ اتنے میں عبداللہ رضی اللہ عنہ، جب سعد رضی اللہ عنہ پیچھے جا رہے تھے، یہ انہوں نے سوچا کہ آخر ماجرا کیا ہے، بار بار ان کے حق میں جنت کی بشارت، جنتی دیکھنا ہے، دیکھ لو سعد آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، وجہ کیا ہے، میں ان کے نیک اعمال کو دیکھوں گا۔ پیچھے پیچھے گئے، سعد رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھٹکھ ماری اور کہا، بھائی سعد، میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے تمہاری کیا ہے، مجھے منظور ہے۔ لہٰذا وہ گھر میں آ گئے، 3 دن رہے، دن بھر دیکھتے رہے کیا کر رہے ہیں، دن بھر دیکھا جو میں نے کیا کر رہا ہوں وہ بھی یہی میرا بھائی سعد رضی اللہ عنہ یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ رات میں آنکھیں لگا کر دیکھتے رہتے ہیں کہ رات کا کیا عمل ہوگا کہ بار بار جنت کی بشارت میرے بھائی سعد رضی اللہ عنہ کو مل رہی ہے۔ نگاہ ان پر ہے، دیکھتے ہیں 1 دن 2 دن، وہ خود بیان کرتے ہیں، میں 3 دن پڑھا اور میرے بھائی سعد رضی اللہ عنہ 2 دن صرف تہجد کی نماز پڑھے، پھر بھی ان کو جنت کی بشارت۔
پھر آخری تیسری دن کہنے لگتے ہیں میرا مقصد یہی تھا آنے کا کہ بار بار جنت کی بشارت تمہارے حق میں آ رہی ہے، لہٰذا معلوم کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے میں تمہارے گھر مہمان بنا۔ آخر بتاؤ تمہاری نیکی کا کیا راز ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بھائی جو تم نے دیکھا وہی حقیقت ہے، بس ایک میرا نیک عمل ہے، اب تک میں اور میرے رب کے درمیان وہ راز تھا، اب تم اسی مقصد سے آئے ہو، اس راز کو بتاتا ہوں۔ میں رات میں سونے سے پہلے اللہ کے سامنے کہتا ہوں اے اللہ جس نے بھی مجھے مارا، جس نے بھی مجھے تکلیف دی، جس نے بھی مجھے دکھ دیا، جس نے بھی مجھے ستایا، اے اللہ میں معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، اے اللہ اس کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ ہر رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ ممکن ہے یہی میری نیکی ہے جس کی وجہ سے بار بار جنت کی بشارتیں آ رہی ہے۔ پیارے نبی کے سامنے یہ کیا ہے، یہ خبر پہنچتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لوگوں جو تمہارے بھائی سعد نے کہا یہی اس کا معاملہ ہے، دل صاف کر کے سوتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار جبرائیل امین جنت کی بشارت خوشخبری ان کے حق میں سنانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو یہ ہے دل کی صفائی، دل کی صفائی کا اتنا بڑا اجر۔ جنت کی بشارتیں دل کو صاف کر لیں، جنت میں آسانی سے چلے جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں حیران ہو جائیں گے آپ جب سعد رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا عرش جھوم اٹھا، اللہ کا عرش جھوم اٹھا، اور ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں کو اللہ نے ان کے نماز جنازہ میں کیا ہے شریک کیا۔ کیا نیکی تھی، کیا نیکی ہے؟ بس یہی نیکی ہے کہ دل کو صاف انہوں نے رکھا، دل کو پاک کر کے وہ سویا کرتے تھے۔ مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، باپ بیٹے کا دل صاف نہیں ہے، بہو کا دل ساس کے لیے صاف نہیں ہے، ساس کا دل بہو کے لیے صاف نہیں ہے، بہنوں کے دلوں میں آج بغاوت آ چکی ہے، بھائی سے لڑ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو ایسے دل رکھ کر ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ دلوں کو صاف رکھو، دلوں کو پاک رکھو، اور دیکھ لیجئے اگر کوئی بھی ہمیں زخم دے، درد دے، پیارے نبی کی زندگی کو سامنے رکھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا، خصوصاً فتح مکہ کو اپنی زندگی کے سامنے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو رہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ نکیل پکڑے ہوئے ہیں، میرے نبی کی پیٹھ جھکی ہوئی ہے اور داڑھی اور کجاوے کو اونٹنی کے لگ رہی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا کوئی تکلیف؟ آپ کیا ہو گیا، اتنے جھک کیوں گئے؟ کہنے لگے اے بلال یہ وہ مکہ ہے جس مکے میں میں اور میرا صدیق ڈر کر اپنی جان کی حفاظت کر کے ہم یہاں سے گئے تھے، ہم ڈر کر چھپ کر یہاں سے نکلے تھے، یہ وہ مکہ ہے۔ آج اس مکے میں بڑی شان کے ساتھ جا رہا ہوں، چاروں طرف سے مسلمانوں کا لشکر کیا ہے گھس رہا ہے مکے میں، کہیں میرے دل میں غرور نہ آ جائیں، کہیں میرے دل میں تکبر نہ آ جائیں، اس وجہ سے میں اپنی پیٹھ کو، اپنی کمر کو، چہرے کو جھکا کر میں جا رہا ہوں۔ اے سیلنسر نکال کر گاڑیاں چلانے والے نوجوانوں، یہ تکبر ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ماں باپ کی مہینے میں شوگر اور بی پی کی گولیاں لا کر احسان جتانے والوں، یہ نیکی نہیں ہے، یہ تکبر ہے، اس کو چھوڑ دو۔ میرے نبی نے کہا کہ میرے دل میں تکبر نہ آ جائے، اس لیے میں اپنی کمر کو جھکا رہا ہوں۔ پیارے نبی جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اور جا کر بتوں کو صاف کرتے ہیں۔ بتوں کو صاف کرنے کے بعد سب لوگ کھڑے ہیں، جن لوگوں نے پیارے نبی کو ستایا، دکھ دیا، تکلیفیں دی، جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے گا پکڑ کر، انہیں 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، سرخ اونٹوں کا۔ ویسے لوگ، ویسے دشمن میرے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے صحابہ کے مالوں کو لوٹا، صحابہ کے خون کو پانی کی طرح بہایا، ویسے ظالم آج مکے میں پیارے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور سب لوگ پریشان
परेशान हैं। सहाबा कह रहे हैं अल्लाह के नबी की ज़बान खुलेगी और तलवारें निकाल कर खड़े हुए हैं। हम उनकी गर्दनों को धड़ों से अलग करेंगे। जिन लोगों ने भी हमें सताया था, जिन लोगों ने भी मालों को लूटा, हमारी जानों को क्या है हमारी जानों पर हमला किया था, आज हम नबी की ज़बान खुलेगी, हम अपने तलवारों से उनके धड़ों को क्या है अलग करेंगे। सब लोग इस जोश में खड़े हैं मुसलमान, और प्यारे नबी की रहमत की ज़बान खुली तो क्या खुली, मेरे नबी ने फरमाया आज सबको अमान है, आज सबको अमान है, आज सबको हम माफ कर दिया। ये है दिल की सफाई, ये है दिल की सफाई। ये वो मक्का है जिन मक्का वालों ने मेरे नबी की बेटी ज़ैनब को शहीद किया। ये वो मक्का वाले थे जिन मक्का वालों ने मेरे नबी की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मारा। ये वो मक्का है जिन मक्का वालों ने मेरे नबी के रास्ते पर कांटे बिछाए। ये वो मक्का है जिन मक्का वालों ने मेरे नबी को पागल कहा। ये वो मक्का है जिन मक्का वालों ने मेरे नबी को मजनू कहा, रिश्तेदारी में जुदाई डालने वाला कहा। वैसे मुजरिम मेरे नबी के सामने है, मेरे नबी के सामने है, और नबी का ऐलान हो रहा है आज बदले का दिन नहीं है, आज बदले का दिन नहीं है, आज माफी का दिन है। मेरे भाई और दोस्तों, और 1-2 मिनट आपके ज्यादा लूंगा अपनी बात को खत्म करने के लिए। सब लोग जा रहे हैं खुशी मनाते हुए। ऐसा इंसाफ तारीख ने आज तक नहीं देखा। काबे की मक्के के पूरे पहाड़ों में अल्लाह अकबर के नारे गूंज उठे और सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। उतने में 2 लोग आए, एक हिंदा और दूसरा वहशी। दोनों आए, आकर कहने लगे ए अल्लाह के नबी, आपने ऐलान कर दिया सबको माफी है, क्या आप हमको भी आपने माफ कर दिया? ये दोनों आकर खड़ कर कहने लगे, ये वो लोग थे जब ये सामने आए मेरे नबी रोने लगे, मेरे नबी के आंखों में आंसू आने लगा। ये वो 2 जालिम लोग थे जिन लोगों ने जैसे ही ये दोनों आए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा हमजा की याद आ गई रज़ी अल्लाह अन्हु। जंगे उहद में इन लोगों ने जिस तरह शहीद किया था वो याद आ गई और प्यारे नबी रोने लगे। जंगे उहद में यह हुआ कि वहशी पीछे से हमला हुआ, जैसे ही हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु गिरे, वहशी ने पांव पकड़कर खींचा और इनके 1 टुकड़े नहीं, 2 टुकड़े नहीं, 11 टुकड़े इनके जिस्म के किए गए, इनके हाथों को काटा गया, हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के आंखों को भोंका गया, इनके होठों को काटा गया, इनके कानों को काटा गया। क्या किसी ने आपको इतनी तकलीफ दी? क्या आपने किसी को आप तक इतना दर्द दिया, इतना जख्म दिया, जिसके हाथ काटे गए हो, जिसके आंखों में क्या है भोंका गया हो, जिसके कान काटे गए हो, जिसकी नाक काटी गई हो? वैसे लोग मेरे नबी के सामने पूछ रहे हैं खड़कर, ए अल्लाह के नबी, क्या आपने हमको भी माफ किया? अल्लाह के नबी रोने लगे, वो अपने चचा की याद आकर रोने लगे और कहने लगे, मैंने तुमको भी माफ कर दिया, मैंने तुमको भी माफ कर दिया, तुम भी जाओ। ये है दिल की सफाई, ये है दिल की सफाई। दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या किसी ने आपके हाथ काटे? किसी ने आपके आंखों में भोंका? किसी ने आपके कानों को काटा? नहीं मेरे भाई, इतनी तकलीफ किसी ने नहीं दी। फिर भी ये नफरत की जिंदगी क्यों? फिर भी ये नफरत की बस्ती में हम क्यों जी रहे हैं? मेरे भाई और दोस्तों, ये पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। मस्जिद से निकलते वक्त, अपने घर जाने से पहले उन लोगों का रुख कर लो जिनसे भी आपकी नफरत है, जिनसे भी आपके दिलों में बगावत है, नफरत है, हसद है। घर जाने से पहले उन लोगों का रुख कर लो, दिल लगा लो, गले मिलकर सुलह कर लो। माँ बाप अगर नाराज है, घर जाने से पहले माँ बाप को जाकर राजी कर लो। भाई अगर खफा है, घर जाने से पहले अपने भाई से अपनी सुलह करा लो। मेरे भाई और दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि फरिश्ता आने वाला फरिश्ता हमारी सदाएं हमें आए और हमारी रूह कब्ज करके चले जाएं। ये नमाजें, ये रोज़े हमारे कहीं ज़ाय ना हो जाएं। वक्त हो गया है। इन्हीं बातों पर मैं बात को समेटते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, बारे अल्लाह, ए अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर दे, ए अल्लाह हमारे दिलों को साफ कर दे, ए अल्लाह हमारे दिलों में नफरत, बगावत, हसद, कीना, कपट, तकब्बुर, किब्र, गुरूर, ए अल्लाह ये भर भर कर ए अल्लाह हमारे दिलों में है। ए अल्लाह हमारे सीनों को कीनों से पाक कर दे। ए अल्लाह कई माँ बाप
بچوں کی جدائیگی میں رو رہے ہیں، اے اللہ ان کی اولاد کو توفیق دے کہ ان کے ماں باپ سے مل لے، اے اللہ ہماری نفرتوں کو محبت میں بدل دے، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے یہی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تو ہم سے راضی نہ ہو، اے اللہ تجھ کو ناراض کر کے ہم یہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے، جب تو ہم سے راضی ہو اے اللہ اسی وقت اس دنیا سے ہمیں بلا، اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم ایک صف میں کھڑے ہو کر بھی آج اے اللہ ہمارے دل صاف نہیں ہے، دلوں کو صاف کر دے، دلوں کو پاک کر دے، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے والا بنا، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم والملک والرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔